بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اصحاب کہف کا مکمل واقعہ بتانے جا رہا ہوں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ وہ وجہ بھی جان پائیں گے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کو تقریباً 309 سال بعد دوبارہ نیند سے بیدار کیا۔ ناظرین کرام، آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جب ملک روم کے شہر اپسوس میں ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کی حکومت تھی، اس شہر کے لوگ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، اور جو بھی شخص بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتا تو وہ بادشاہ اس شخص کو قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دن ایمان والوں کے قتل کا منظر دیکھنے کے لیے چند نوجوان آئے تو اللہ عز و جل نے ان نوجوانوں کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیے، تو انہوں نے دیکھا کہ جس بھی مومن کو قتل کیا جاتا تو آسمان سے فرشتے اترتے اور اس کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتے۔ یہ ایمان افروز منظر دیکھ کر وہ سب نوجوان ایمان لے آئے، لیکن جب بادشاہ دقیانوس کو سفر پہ جاتے ہوئے اس بات کا علم ہوا کہ کچھ نوجوان ایمان لے آئے ہیں تو اس نے ان نوجوانوں کو بلایا اور انہیں 3 دن کی مہلت دی اور ان سے کہا کہ میرے واپس آنے تک اگر تم ایمان سے نہ پھرے تو میں تمہیں بھی قتل کر دوں گا۔ تیسرے دن یہ صاحب ایمان نوجوان کچھ مال لے کر رات کے وقت بادشاہ کے واپس آنے سے پہلے ہی اس شہر سے رخصت ہو گئے۔ راستے میں جاتے ہوئے انہیں اپنے خاندان کی بکریاں چرانے والا ایک چرواہا ملا، جسے انہوں نے اپنا سارا ماجرا بیان کیا اور اسے بھی ایمان کی دعوت دی۔ چرواہے نے بھی ایمان قبول کیا اور ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ چرواہے کا رکھوالی کرنے والا کتا بھی ان کے ساتھ ہی چل پڑا۔ یہ سب سفر کرتے کرتے صبح کے وقت شہر سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں پہنچے اور کھانا کھا کر آرام کی غرض سے سو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اصحاب کہف یعنی کہ غار والے بھی کہا جاتا ہے۔ سفر سے واپسی پر جب بادشاہ دقیانوس کو اصحاب کہف کے غار میں پناہ لینے کا پتہ چلا تو اس نے اس غار کے منہ پر دیوار بنانے کا حکم دیا تاکہ اصحاب کہف اس غار میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے انتقال کر جائیں اور وہی غار ان کی قبر بن جائے۔ جس حکومتی ملازم کو غار کے منہ پر دیوار بنانے کا کام دیا گیا، اس نے اصحاب کہف کے نام، ان کی تعداد اور ان کا پورا واقعہ ایک عمدہ قسم کی سیسے سے بنی تختی پر لکھوایا اور اسے تانبے کے ایک صندوق میں بند کر کے دیوار کی بنیادوں میں رکھوا دیا۔ اصحاب کہف تقریباً 309 سال تک اسی طرح مکمل سوئے رہے۔ اس 309 سال کے عرصے کے دوران وہ کسی بھی آواز کے سبب ایک لمحے کے لیے بھی نیند سے بیدار نہ ہوئے۔ اس 309 سال کے عرصے میں کئی بادشاہ آئے اور کئی گئے، یہاں تک کہ ایک نیک دل بادشاہ جس کا نام بیداروس تھا، اس کی حکومت آ گئی۔ اس کے زمانے میں کئی فتنے اٹھے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا کچھ لوگ انکار کرنے لگے تھے۔ بیداروس نے جب یہ حالت دیکھی تو اس نے برگاہ الہی میں فریاد کی کہ یا اللہ عز و جل کوئی ایسی نشانی ظاہر فرما دیں جس سے ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت آنے کا یقین ہو جائے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے اس بادشاہ بیداروس کی دعا یوں قبول فرمائی کہ ایک چرواہے نے اپنی بکریوں کے آرام کے لیے
اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف سو رہے تھے۔ اس چرواہے نے کچھ لوگوں کے ساتھ مل کر غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرا دیا، لیکن دیوار گرتے ہی ان لوگوں پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ سب لوگ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ دیوار گرنے کے بعد اصحاب کہف نیند سے بیدار ہو گئے۔ ان کی حالت ایسی تھی جیسا کہ وہ ایک رات ہی سوئے ہوں۔ چہرے تر و تازہ اور کپڑے بالکل صاف ستھرے تھے، یہاں تک کہ ان کا کتا بھی غار کے کنارے کلائیاں پھیلائے لیٹا تھا۔ اصحاب کہف 309 سال پہلے جب اس غار میں آ کر سوئے تھے تو وہ وقت صبح کا تھا، اور 309 سال بعد جب وہ نیند سے اٹھے تو سورج ڈوبنے میں کچھ وقت باقی تھا۔ انہوں نے نماز ادا کی اور اپنے ایک ساتھی جن کا نام جملخا تھا انہیں کھانا لانے کے لیے بازار کی طرف بھیجا۔ جملخا جب ایک تندور والے کی دکان پر گئے اور کھانا خریدنے کے لیے دقیانوسی دور کا سکہ دیا تو صدیوں پرانا سکہ دیکھ کر بازار والے سمجھے کہ ان کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ آ گیا ہے، اور وہ اسی وجہ سے جملخا کو اس وقت کے حاکم کے پاس لے گئے۔ اس حاکم نے جملخا سے پوچھا کہ خزانہ کہاں ہے، جس پر جملخا بولے یہ کوئی خزانہ نہیں بلکہ ہمارا اپنا پیسہ ہے۔ حاکم کہنے لگا یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، ہم نے تو کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا۔ جس پر جملخا بولے کہ دقیانوس بادشاہ کا کیا حال ہے؟ تو جس پر حاکم نے حیران ہو کر جواب دیا کہ آج کل اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے۔ ہاں، البتہ سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک کافر بادشاہ گزرا ہے۔ جس پر جملخا نے کہا کل ہی تو ہم دقیانوس سے اپنی جان بچا کر ایک غار میں چھپے تھے، آئیے میں آپ کو اپنے ساتھیوں سے ملواتا ہوں۔ جس پر حاکم اور کئی لوگ جملخا کے ساتھ اس غار کی طرف چل پڑے۔ غار میں موجود باقی اصحاب نے جب آنے والے لوگوں کی آواز سنی تو وہ سمجھے کہ جملخا پکڑے گئے ہیں اور دقیانوسی فوج انہیں بھی پکڑنے آ رہی ہے، لیکن جملخا نے غار میں پہنچ کر اپنے ساتھیوں کو سارا ماجرا بتایا۔ جب حاکم نے غار کے کنارے صندوق دیکھا تو اسے کھلوایا، اندر سے وہی تختی ملی جس پر اصحاب کہف کا مکمل حال لکھا تھا۔ حاکم نے جب یہ خبر بادشاہ بیدروس تک پہنچائی جس نے اللہ کے حضور دعا کی تھی تو وہ بھی آ گیا، اور اس نے اصحاب کہف کا حال دیکھ کر سجدہ شکر ادا کیا کہ اللہ عز و جل نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کا یقین دلانے کے لیے نشانی عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد اصحاب کہف غار میں آ کر دوبارہ سو گئے اور ان کی روحیں وہیں قبض کر لی گئیں۔ بیدروس نے لکڑی کے صندوق میں ان اصحاب کے مبارک جسم رکھے اور غار کے قریب ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور لوگوں کے لیے ایک دن مقرر کر دیا کہ ہر سال عید کی طرح لوگ وہاں بھی آیا کریں۔